وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا۔ اور موسیٰ آپ کو اپنی قوم سے غافل کر کے کون سی چیز جلدی لے آئی؟ کہا کہ وہ لوگ بھی میرے پیچھے ہی پیچھے ہیں، اور میں نے اے رب آپ کی طرف جلدی اس لیے کی کہ آپ خوش ہو جائیں۔ فرمایا ہم نے اے موسیٰ تمہاری قوم کو تمہارے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے بہکا دیا ہے۔ پس موسیٰ علیہ السلام سخت ناراض ہو کر افسوس ناکی کے ساتھ واپس لوٹے اور کہنے لگے کہ اے میری قوم والو، کیا تم سے تمہارے پروردگار نے نیک وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا اس کی مدت تمہیں لمبی معلوم ہوئی؟ بلکہ تمہارا ارادہ ہی یہ ہے کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غضب نازل ہو کہ تم نے میرے وعدے کا خلاف کیا۔ بنی اسرائیل نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدے کا خلاف نہیں کیا، بلکہ ہم پر جو زیورات قوم کے لاد دیے گئے تھے انہیں ہم نے ڈال دیا، اور اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیے۔ پھر اس نے لوگوں کے لیے ایک بچھڑا نکال کھڑا کیا، یعنی بچھڑے کا بت جس کی گائے کی سی آواز بھی تھی۔ پھر کہنے لگے کہ یہی تمہارے معبود ہیں، اور موسیٰ کا بھی، لیکن موسیٰ بھول گیا ہے۔ کیا یہ گمراہ لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ تو یعنی وہ بچھڑا ان کی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا اور نہ ان کے کسی برے بھلے کا اختیار ہی رکھتا ہے۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کی آزمائش کا تذکرہ۔ موسیٰ علیہ السلام جب دریا پار کر کے نکل گئے تو ایک جگہ پہنچے جہاں کے لوگ اپنے بتوں کے مجاور بن کر بیٹھے ہوئے تھے، تو بنی اسرائیل کہنے لگے موسیٰ ہمارے لیے بھی ان کی طرح کوئی معبود مقرر کر دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم بڑے جاہل لوگ ہو، یہ تو برباد شدہ لوگ ہیں اور ان کی عبادت بھی باطل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 30 روزوں کا حکم دیا، پھر 10 بڑھا دیے گئے، پورے 40 ہو گئے، دن رات روزے سے رہتے تھے۔ اب آپ جلدی سے کوہ طور کی طرف چلے، بنی اسرائیل پر اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ وہاں جب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اس جلدی کی وجہ دریافت فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ بھی کوہ طور کے قریب ہی میں آ رہے ہیں، میں نے جلدی کی ہے کہ آپ کی رضامندی حاصل کر لوں اور اس میں بڑھ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے چلے آنے کے بعد تمہاری قوم بنی اسرائیل میں نیا فتنہ برپا ہوا اور انہوں نے گوسالہ پرستی شروع کر دی ہے۔ اس بچھڑے کو سامری نے بنایا اور انہیں اس کی عبادت میں لگا دیا ہے۔ اسرائیلی کتابوں میں ہے کہ سامری کا نام بھی ہارون تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمانے کے لیے تورات کی تختیاں لکھ لی گئی تھیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 145 میں فرمایا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے تختیوں میں ہر بارے کا تذکرہ اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی تھی، اور کہہ دیا کہ اسے مضبوطی سے تھام لو اور اپنی قوم بنی اسرائیل سے بھی کہو کہ اس پر عمدگی سے عمل کریں، میں تمہیں عنقریب فاسقوں کا انجام دکھا دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اپنی قوم کے مشرکانہ فعل کا علم ہوا تو سخت رنج ہوا اور غم و غصے میں بھرے ہوئے وہاں سے واپس قوم کی طرف چلے کہ دیکھو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ان انعامات کے باوجود ایسے سخت احمقانہ اور مشرکانہ فعل کا ارتکاب کیا۔ غم و اندوہ، رنج و غصہ آپ کو بہت آیا۔ واپس آتے ہی کہنے لگے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم سے اے بنی اسرائیل تمام نیک وعدے کیے تھے، تمہارے ساتھ بڑے بڑے نیک سلوک و انعام کیے، لیکن ذرا سے وقفے میں تم اللہ کی نعمتوں کو بھلا بیٹھے، بلکہ تم نے وہ حرکت کی جس سے اللہ تعالیٰ کا غضب تم پر اتر پڑا۔ تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کا مطلق لحاظ نہ رکھا،
اب بنی اسرائیل معذرت کرنے لگے کہ ہم نے یہ کام اپنے اختیار سے نہیں کیا، بات یہ ہے کہ یہ جو زیورات فرعونیوں کے ہمارے پاس مستعار لیے ہوئے تھے، ہم نے بہتر یہی سمجھا کہ انہیں پھینک دیں، چنانچہ ہم نے سب کے سب بطور پرہیزگاری کے پھینک دیے۔ تفسیر ابن جریر طبری کی ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ خود ہارون علیہ السلام نے ایک گڑھا کھود کر اس میں آگ جلا کر بنی اسرائیل سے فرمایا کہ وہ زیور سب اس میں ڈال دو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہارون علیہ السلام کا ارادہ یہ تھا کہ سب زیور ایک جا ہو جائیں اور پگھل کر ڈالا بن جائیں، پھر جب موسیٰ علیہ السلام آ جائیں جیسا وہ فرمائیں کیا جائے۔ سامری نے اس میں وہ مٹھی ڈال دی جو اس نے اللہ تعالیٰ کے قاصد جبریل علیہ السلام کے نشان سے بھری تھی، اور ہارون علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ میری خواہش قبول فرمائے۔ ہارون علیہ السلام کو کیا خبر تھی؟ آپ نے دعا کی۔ سامری نے خواہش یہ کی کہ اس کا ایک بچھڑا بن جائے جس میں سے بچھڑے کی سی آواز بھی نکلے، چنانچہ وہ بن گیا اور بنی اسرائیل کے فتنے کا باعث ہو گیا۔ پس فرمان ہے کہ اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیا۔ ہارون علیہ السلام ایک مرتبہ سامری کے پاس سے گزرے، وہ اس بچھڑے کو ٹھیک ٹھاک کر رہا تھا۔ ہارون علیہ السلام نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا وہ چیز بنا رہا ہوں جو نقصان دے اور نفع نہ دے۔ آپ نے دعا کی کہ اے اللہ خود اسے ایسا ہی کر دیجئے، اور آپ وہاں سے تشریف لے گئے۔ سامری کی دعا سے یہ بچھڑا بنا اور آواز نکالنے لگا۔ بنی اسرائیل بہکاوے میں آ گئے اور اس کی یعنی اس بچھڑے کی پرستی شروع کر دی۔ اس کی آواز پر یہ اس کے سامنے سجدے میں گر پڑتے اور دوسری آواز پر سجدے سے سر اٹھاتے۔ یہ گروہ دوسرے مسلمانوں کو بھی بہکانے لگا کہ دراصل اللہ تعالیٰ یہی بچھڑا ہے، موسیٰ تو بھول کر اور کہیں اس کی جستجو میں چلے گئے ہیں۔ وہ یہ کہنا بھول گئے کہ تمہارا رب یہی ہے۔ یہ لوگ مجاور بن کر اس کے ارد گرد بیٹھ گئے، ان کے دلوں میں اس کی محبت رچ گئی۔ یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ سامری اپنے سچے اللہ کو اور اپنے پاک دین اسلام کو بھول بیٹھا۔ ان کی بے وقوفی دیکھیے کہ یہ اتنا نہیں دیکھتے کہ وہ بچھڑا تو محض بے جان چیز ہے۔ ان کی کسی بات کا نہ تو جواب دے نہ سنے، نہ دنیا آخرت کی کسی بات کا اسے اختیار، نہ کوئی نفع نقصان اس کے ہاتھ میں۔ آواز جو نکلتی تھی اس کی وجہ بھی صرف یہ تھی کہ پیچھے کے سوراخ میں سے ہوا گزر کر منہ کے راستے نکلتی تھی، اسی کی آواز آتی تھی۔ اس بچھڑے کا نام انہوں نے بہمود رکھ چھوڑا تھا۔ ان کی دوسری حماقت دیکھیے کہ چھوٹے گناہ سے بچنے کے لیے بڑا گناہ کر لیا۔ فرعونیوں کی امانتوں سے آزاد ہونے کے لیے شرک شروع کر دیا۔ یہ تو وہی مثال ہوئی کہ کسی عراقی نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ کپڑے پر اگر مچھر کا خون لگ جائے تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ تو آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا ان عراقیوں کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیں اور مچھر کے خون کے مسئلے پوچھتے پھریں۔ یہ روایت صحیح بخاری نے سنن ترمذی اور مسند ابی اعلیٰ کی ہے۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى قَالَ هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي قال يا ابن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي۔ اور ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے پہلے ہی ان سے کہہ دیا تھا کہ اے میری قوم والو، اس بچھڑے سے تو صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے، تمہارے حقیقی پروردگار تو اللہ ہی ہیں جو مہربانی کرنے والے رحمان ہے۔ بس تم سب میری تابعداری کرو اور میری بات مانتے چلے جاؤ۔ بنی اسرائیل نے جواب دیا کہ موسیٰ کی واپسی تک تو ہم اسی کے مجاور بنے بیٹھے رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے ہارون، انہیں گمراہ ہوتا ہوا دیکھتے ہوئے تمہیں کس چیز نے روکا تھا کہ تم میرے پیچھے پیچھے آ جاتے؟ کیا تم بھی میرے فرمان کے نافرمان بن بیٹھے ہو؟ ہارون علیہ السلام کہنے لگے اے میرے ماں جائے بھائی، میری داڑھی اور سر نہ پکڑیے، مجھے تو صرف یہ خیال دامنگیر ہوا کہ کہیں آپ یہ نہ فرمائیں کہ اے ہارون تو نے تو بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا ہے اور میری بات کا پاس نہ کیا۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ معبود باطل کی پرستش فتنہ ہے۔
موسیٰ علیہ السلام آئیں۔ اس سے پہلے ہارون علیہ السلام نے انہیں ہر چند یعنی بنی اسرائیل کو سمجھایا کہ دیکھو فتنے میں نہ پڑو، رب رحمان کے سوا اور کے سامنے نہ جھکو، وہ اللہ ہر چیز کے خالق و مالک ہیں، سب کا اندازہ مقرر کرنے والے وہی اللہ ہیں، وہی اللہ عرش مجید کے مالک ہیں، وہی جو چاہتے ہیں کر گزرنے والے ہیں۔ تم اے بنی اسرائیل میری تابعداری اور حکم برداری کرتے رہو، جو میں کہوں وہ بجا لاؤ، جس سے روکو رک جاؤ۔ لیکن ان سرکش بنی اسرائیل نے جواب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی سن کر تو خیر ہم مان لیں گے، تب تک تو ہم اس کی پرستی چھوڑتے نہیں۔ چنانچہ لڑنے اور مرنے مارنے کے واسطے تیار ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ہارون علیہ السلام پر ناراضی۔ موسیٰ علیہ السلام صد غصے اور پورے غم میں لوٹے تھے، تختیاں زمین پر ڈال دیں اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی طرف غصے سے بڑھ گئے اور ان کے سر کے بال تھام کر اپنی طرف گھسیٹنے لگے۔ اس کا تفصیلی بیان سورہ اعراف کی تفسیر میں گزر چکا ہے، اور وہیں وہ حدیث بھی بیان ہو چکی ہے کہ سننا دیکھنے کے مطابق نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی اور اپنے جانشین ہارون علیہ السلام کو ملامت کرنی شروع کی کہ اس بت پرستی کے شروع ہوتے ہی تم نے مجھے کیوں خبر نہ کی؟ کیا جو کچھ میں تمہیں کہہ گیا تھا تم بھی اس کے مخالف بن بیٹھے؟ میں تو صاف کہہ گیا تھا کہ میری قوم میں میری جانشینی کرو، اصلاح کے در پہ رہو اور فساد مچانے والوں کی نہ مانو۔ ہارون علیہ السلام نے سن کر جواب دیتے ہوئے کہا کہ اے میرے ماں جائے بھائی۔ یہ ہارون علیہ السلام نے صرف اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ زیادہ رحم و محبت آئے، ورنہ باپ الگ الگ نہ تھے، باپ بھی ایک ہی تھے، دونوں سگے بھائی تھے۔ ہارون علیہ السلام عذر پیش کرتے ہیں کہ یہ بات میرے جی میں بھی آئی تھی کہ آپ کے پاس آ کر آپ کو اس کی خبر کر دوں، لیکن پھر خیال آیا کہ انہیں تنہا چھوڑنا مناسب نہیں، کہیں آپ مجھ پر نہ بگڑ بیٹھیں کہ انہیں تنہا کیوں چھوڑ دیا، اولاد یعقوب میں یہ جدائی کیوں ڈال دی، اور جو میں کہہ گیا تھا اس کی نگہبانی کیوں نہ کی۔ بات یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام میں جہاں اطاعت کا پورا مادہ تھا، وہاں موسیٰ علیہ السلام کی عزت بھی بہت کرتے تھے اور ان کا بہت ہی لحاظ رکھتے تھے۔